السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ زرار شاہ جاتے جاتے نہ صرف چک چھوڑ گیا تھا بلکہ اپنے ہاتھ کا لمس بھی ابیہا ہاشم کے ہاتھوں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سنو، رکو، کون ہو تم؟ رکو، میری بات سنو پلیز۔ ابیہا اس کے اجل ہوتے ہی ہوش میں آ کر اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھ میں موجود 10 لاکھ کے چیک کو دیکھ رہی تھی۔ لیب میں مختلف کیمیکلز کی سمل نے زرار شاہ کا استقبال کیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سمل وہ دیکھ زرار شاہ ہمنا نے اس سے ہلایا جو ایسڈ کے جار کو احتیاط سے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ ایڈیٹ، یہ ایسڈ ہے، گر گیا تو؟ سمل نے اس سے گور کر کہا۔ چھوڑو اس ایسڈ ویسڈ کو، وہ دیکھو زرار شاہ۔ ہمنا نے کچھ فاصلے پر موجود زرار شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ تیرے مامے کا پتر ہے زرار شاہ جو کان کھائی جا رہی ہو؟ وہ چڑی، ارے نہیں یار، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ۔ ہاں تو میں کیا کروں اس سے؟ سمل نے ایک نظر اس آدھے انگریز اور آدھے پاکستانی کو دیکھا جو بلیک پینٹ اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں ریڈ جوگز بہت دلکش لگ رہا تھا۔ کتنا ہینڈسم ہے نا؟ ہمنا نے حسرت سے کہا۔ ہوگا، سمل نے شان سے کہہ کر بیگ سے سیل نکالا۔ بہت بور ہی ہو تم، قسم سے۔ تمہیں آج سے 2-4 صدیاں پہلے اس دنیا میں آنا چاہیے تھا، بڈھی روح۔ ہمنا نے اس کے بازو پر دپ ماری۔ دپ لگنے سے سمل کا سیل چھوٹ کر ٹیبل کے نیچے جا گرا۔ ڈپر اس نے ہمنا کو گورا۔ سوری یار، سوری، وہ ڈٹائی سے مسکرائی۔ اچھا تم اٹھاؤ سیل، میں اتنے میں آئلہ سے نوٹس پکڑ لاؤں، ہمنا کہتے ہوئی آئلہ کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ زرار شاہ، سمل کان سے سیل لگائی گرینی سے بات کرتا ہوا اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ باپ سے مل آنا، میرا موڈ نہیں ہے گرینی، اینڈ پلیز ڈونٹ فورس می مور۔ وہ اکتایا ہوا سا بولا۔ اوکے فائن، ایز یو وش مائی سن۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس سویٹی۔ وہ بات کرتا ہوا نیلے پیلے کیمیکلز کے جارز کو دیکھتا آگے بڑھ کے اچانک پاؤں کسی وجود سے زوردار انداز میں ٹکرایا۔ اس تصادم کے نتیجے میں نہ صرف اس کا سیل چھوٹ کر دور جا گرا بلکہ وہ خود بھی نیچے جھکے ہوئے وجود پر گرا۔ زرار شاہ کا بچاؤ کے لیے اٹھایا گیا ہاتھ ٹیبل پر موجود ایسڈ جار پر پڑا اور پھر پورے لیب میں سمل فاروق کی کربناک چیخیں بلند ہوئیں۔ بیاں کہاں تھی تم؟ رات کے 10 بج چکے تھے، امی بار بار پوچھ رہی تھی تمہارا۔ نیہا نے اس سے گیٹ پر ہی روکا۔ اف نیہا، آگے تو آنے دو مجھے، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی۔ امی سو گئی کیا؟ اس نے برآمدے میں آ کر پوچھا۔ ہاں، وہ میڈیسن لے لی تھی اسی لیے۔ اچھا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو، میں سونے جا رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا، ابیہا کہتے ہوئی سیڑھیاں پلانگ گئی۔ نیہا نے حیرانی سے اس کے پشت کو دیکھا۔ زرار شاہ عالم شاہ اور فاطمہ جیکلن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عالم شاہ تعلیم کے سلسلے میں UK گئے اور وہیں انہیں جیکلن پسند آ گئی۔ دوسری طرف جیکلن بھی ان سے متاثر ہو چکی تھی۔ عالم شاہ کو جیکلن کی پسندیدگی کا پتہ چلا تو اظہار میں ذرا دیر نہ کی۔ جیکلن تو جیسے ہی تیار بیٹھی تھی
فوراً اس سے شادی کا کہا، پر مذہب کی دیوار کو عالم شاہ نے محسوس کیا۔ مگر یہ مسئلہ بھی جیکلن نے خود ہی حل کر دیا اسلام قبول کر کے۔ اب شادی میں کوئی رکاوٹ نہ تھا، اس لیے ایک روز دونوں نکاح کے مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ عالم شاہ نے جب پاکستان اپنی شادی کا بتایا تو وہاں سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ ہی وجاہت شاہ والد کی طرف سے قطع تعلقی بھی کر دی گئی۔ شادی کے 1.5 سال بعد فاطمہ جیکلن زرار شاہ کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ عالم شاہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور اب وہ واپس پاکستان جانا چاہتے تھے۔ گرینی فاطمہ کی مدر نے عالم شاہ پر زور دیا کہ وہ زرار کو ان کے پاس UK چھوڑ جائیں۔ تھوڑی پیش کے بعد وہ 1 سالہ زرار کو گرینی کے پاس چھوڑ کر واپس پاکستان آ گئے۔ زرار نے بھی اپنی ذات گرینی تک محدود کر لی۔ باپ سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، محض فون پر چند باتیں کر لیتا۔ عالم شاہ کے اصرار کے باوجود وہ مستقل پاکستان نہیں آیا تھا۔ عالم شاہ پاکستان میں اپنی کزن سے شادی کر چکے تھے، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شاید اسی لیے زرار پاکستان نہیں آتا تھا کہ باپ کو کون سا اس کی ضرورت ہے، اولاد تو ان کے پاس موجود ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اولادیں چاہے کتنی ہی ہوں، مگر پہلی اولاد کی اپنی ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ پہلی اولاد ہی ایک عورت اور مرد کو پہلی دفعہ ماں اور باپ کے رتبے پر فائز کر کے ان کی تکمیل کرتی ہے۔ اگلے دن ابیہا نے ہاسپٹل میں سارے چارجز جمع کروائے اور اس سے اگلے ہی دن کا آپریشن اپوائنٹمنٹ لے لیا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی اور بارہا اس پاک ذات کا شکر ادا کر چکی تھی جس نے اس مہرباں کو بھیج کر اس سے گندگی میں لتڑنے سے بچا لیا۔ وہ کون تھا اور کیوں اتنی بڑی رقم بنا کسی ثبوت کے دے گیا، اس بارے میں وہ فی الحال سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ نیہا بارہا اس سے اتنے زیادہ پیسوں کا پوچھ چکی تھی، مگر ابیہا نے اس سے ٹال دیا۔ ابھی سب سے ضروری ماں کا آپریشن تھا، وہ خیریت سے ہو جائے، باقی سب پھر۔ یہی سوچ کر وہ خود کو ریلیکس کر چکی تھی۔ سمل ٹیبل کے نیچے سے موبائل اٹھانے جھکی تھی جب زرار اس کے ٹانگوں سے اڑ کر گرا اور اس کے ہاتھ سے گرنے والا ایسڈ سمل کے چہرے کو داغدار کر گیا۔ 3 ہفتے تک سمل ہاسپٹل ایڈمٹ رہی۔ اس دوران زرار نے سمل کے گھر والوں سے معافی مانگی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ ایک حادثہ تھا، اس لیے فرحہ بیگم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ سمل سے ملنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کسی کو بھی ملنے سے۔ ان کے ٹور کے واپسی کا دن آ گیا تھا اور وہ سمل سے ملنے بنا اس سے ایکسکیوز کیے بنا ہی واپس UK آ گیا۔ سمل کے 2 سرجریز ہوئی جس سے اس کا پیس کافی حد تک ریکور کر گیا تھا۔ مزید سرجریز درکار تھی، مگر سمل کے دونوں بھائیوں نے اتنے اخراجات اٹھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ابھی کچھ سیاہ دھبے کنپٹی سے کان کے نیچے تک موجود تھے، اور اس کے چہرے کے ان داغوں کی وجہ سے ہی ہر رشتے والے انکار کر جاتے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے اس حادثے کو جب فرحہ نے آج پھر سے اسے کہنے آئی کہ ایک اچھا رشتہ آیا ہے اس کے لیے۔ سمل وہ لوگ کل آئیں گے، مجھے اور تمہارے بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر، اور وہ لوگ بھی رشتے کے ساتھ ہی شادی کے ڈیٹ بھی لے لیں گے۔ سمل نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ کیوں؟ پہلے مجھے دیکھیں گے نہیں کیا؟ وہ طنزیہ بولے۔
وہ تمہیں دیکھ چکا ہے، فرحہ بیگم نے آہستگی سے کہا۔ کون؟ وہ ہونک ہوئی زرار شاہ۔ دمکا ہوا ماں کے منہ سے زرار شاہ کا نام سن کر وہ بت بن گئی۔ زرار پاکستان سے واپس تو آ گیا تھا، مگر اس کی سوچیں ابھی بھی وہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی گلٹی فیل کر رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اس سے کیا کرنا ہے، مگر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ہی کوئی سٹیپ لینا چاہتا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس حادثے کو جب اس نے گرینی سے سیمل کے شادی کا کہا۔ گرینی اس کی فطرت اچھے سے جانتی تھی کہ جب بھی اس کے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو جائے تو تب تک چین نہیں بیٹھتا جب تک اس نقصان کو کسی نہ کسی طرح پورا نہ کر دے۔ وہ جانتی تھی کہ زرار صرف اپنی غلطی کے ازالے کے لیے سیمل سے شادی کر رہا ہے، اس سب میں دل کا کوئی معاملہ نہیں، مگر وہ اس سے روکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے عالم شاہ سے بات کی۔ عالم شاہ اور کیا چاہتے تھے، ان کا بیٹا پاکستان میں شادی کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور آج عالم شاہ گرینی اور زرار شاہ سیمل فاروق کے گھر اس کا رشتہ لینے آئے تھے۔ فرحہ بیگم نے سیمل کی مرضی کے خلاف ہی ان کو ہاں میں جواب دے کر 3 دن بعد نکاح اور 15 دن بعد رخصتی طے کر دی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سیمل مارکیٹ چکر لگائیں۔ تمہاری بھائیوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے خود ہی شاپنگ کر آئیں۔ اٹھو میرا بچہ، فرحہ نے ساکت بیٹی سیمل کا کندھا ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ شادی کروں گی۔ سیمل بچپنا چھوڑ دو، تم جانتی ہو سب، پھر بھی میں جانتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں مجھے زرار شاہ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ تم جانتی ہو نا 2 دن بعد نکاح ہے تمہارا۔ مجھے نفرت ہے زرار شاہ سے، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ جب اسے دیکھوں گی مجھے اس روز اس کی وجہ سے ملنے والی اذیت یاد آئے گی، اور میں اس سے بس سیمل، اس روز جو بھی ہوا اس میں زرار کا کوئی قصور نہیں تھا، فرحہ تحمل سے بولی۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا امی، پھر مجھے کیوں سزا ملی؟ اور تم اس سزا کو ختم کون سا کرنا چاہتی ہو؟ پچھلے 2 سال سے ریجیکشن سن کر تکی نہیں ہو کیا؟ جو پھر انکار کر رہی ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ تو یوں کہیے نا آپ بھی تنگ آ گئے ہیں مجھ سے، اپنی بیٹوں کی طرح۔ سیمل سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ مجھے نہیں سمجھنا امی۔ تو مت سمجھو، بس اتنا جان لو کہ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے۔ امی وہ منمنائی، پلیز سیمل میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں اس زمانے کے سرد و گرم سے مزید بچا سکوں۔ میری جان اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ لو ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے۔ امی یہ کیا؟ پلیز امی میں تیار ہوں۔ سیمل نے ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ٹھیک 3 دن بعد سیمل فاروق اور زرار شاہ کا نکاح ہو گیا۔ 15 دن بعد رخصتی تھی، اور ان 15 دنوں میں ہی عالم شاہ نے اپنے اثر و رسوخ سے سیمل کے پیپرز بھی ریڈی کروا لیے تھے، اور 16ویں دن صبح 11 بجے کی فلائٹ سے گرینی، زرار اور سیمل مسز زرار بن کر UK کی فلائی کر گئے تھے۔ لائک، کمنٹ، شیئر، فالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔